السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیر سے؟ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایسن ویزا ایڈوائس چینل پہ کہ اگر آپ کو یوکے ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ یوکے کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کون سی غلطی نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو چلیں، اب میں نے یہ ایک ریفیوزل لیٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے اردو میں ڈیٹیل سے ایک لفظ تشریح کے ساتھ لکھا ہے۔ تو میں آپ کو یہ ایک ریفیوزل لیٹر دکھا دیتا ہوں، ایک لڑکے کا ہے جو کہ ویزا ریفیوز ہوا ہے، یوکے کا ویزا۔ تو اس کی تفصیل جو ہے میں نے اس کو آپ کو صرف سمجھانے کی خاطر میں نے اس کو اردو میں ڈیٹیل سے لکھ دی ہے۔ تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کون سی ریزن لگی ہیں جس کی وجہ سے ویزا ریفیوز ہوا ہے، اور لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا پری ایکشن پروٹوکول کس طرح آپ نے کرنا ہے، اور اس پری ایکشن پروٹوکول کو کس طرح لکھنا ہے یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ ایک پہلے ریفیوزل اس نے ایک لگائی ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ 7 دن کے لیے اپنے دوست اور فیملی فرینڈ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس پہ آپ کی مالی علاج جو ہے میں وہ شو نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پہلی ریفیوزل اس نے لگائی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس کی تفصیل میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے۔ دورہ برطانیہ کے بعد شک، آپ نے برطانیہ میں صرف 7 دن کے لیے اپنے دوست کے ساتھ ملاقات کا مقصد بنایا تھا، لیکن ویزا افسر کو شک ہے کہ آپ کا مقصد بیان کردہ مطابق نہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ ویزا منظور کرنے کے لیے آپ کے مالی اور ذاتی، ٹھیک ہے، بس چیز کو غور سے دیکھ لیں، آپ کی مالی اور ذاتی حالات کو بہتر وضاحت پر جاننا ضروری ہے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ آپ کا برطانیہ میں آنے کا مقصد جائز ہے۔ تو جو پہلی ریفیوزل اس نے لگائی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ مطلب اپنے دوست سے ملنے کے لیے چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کا جو مالی اور ذاتی حالات ہیں اس پر ہمیں بہت زیادہ شک ہے۔ تو دوسری جو ریزن اس نے لگائی ہے یہ پڑھیں کہ پہلا ریجیکشن کا ریکارڈ، مطلب اس لڑکے نے پہلے بھی ایک یوکے کا ویزا اپلائی کیا تھا، تو یہ اس کے بارے بتا رہا ہے کہ آپ نے جو پہلا ویزا اپلائی کیا تھا 24 ستمبر کو پہلے بھی ریجیکٹ ہوا تھا، تو آپ کو دوبارہ ویزا اپلائی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے حالات میں تبدیلی ثابت کرنی ہوگی، لیکن افسر مطمئن نہیں ہے اور آپ نے اپنے حالات میں کوئی تبدیلی ظاہر نہیں کی۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جو پہلے ویزا اپلائی کیا تھا اور 24 ستمبر 2024 کو ریجیکٹ ہوا تھا، تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوبارہ وہی بتا رہا ہے کہ آپ نے جو پہلے ویزا اپلائی کیا تھا اور اس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، سیم وہی غلطیاں ہیں آپ کی۔ تو تیسری ریفیوزل دیکھتے ہیں ابھی۔ یہ دوسری ریفیوزل میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تیسری ریفیوزل پہ چلتے ہیں کہ یہ تیسری ریفیوزل میں نے وہاں پہ لکھ دیا، ابھی دوسری ریفیوزل پر بات کرتے ہیں۔ تو میں نے تھوڑا آگے پیچھے لکھ دیا تو مکمل تشریح کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پہ یہ لکھتا ہے کہ آمدنی اور مالی کا شک، آپ نے بتایا کہ سالانہ آپ 24 لاکھ روپے کما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپلیکیشن فارم میں اس میں لکھا ہے کہ ایئرلی جو انکم ہے 24 لاکھ روپے، مگر آپ کے ڈاکومنٹ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے لیے ہیں، مطلب یہ 24 لاکھ روپے جو آپ کما رہے ہیں تو یہ FBR میں کیوں نہیں شو ہو رہے۔ تو اس نے ریٹرن ٹیکس نہیں لگایا، صرف NTN اور ایک ڈاکومنٹ لگا دیا تھا FBR کا، صرف NTN لگایا تو اس نے ریٹرن ٹیکس نہیں لگایا۔ تو اس نے یہ ریزن لگا دی کہ آپ جو 24 لاکھ روپے کما رہے ہیں یہ ہمیں کیوں نہیں ثابت ہو رہا، آپ نے اس کا کوئی پروف ہمیں نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ چوتھی ریفیوزل پہ چلتے ہیں۔ تو چوتھی میں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو 13 لاکھ روپے جمع ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان 6-7 مہینے کے اندر تھوڑے تھوڑے کر کے جو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں 13 لاکھ روپے، تو افسر اس بات پہ مطمئن نہیں ہے کہ یہ آپ کے کاروبار سے پیسے آئے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، آپ کی مالی حیثیت کیا ہے، اس پہ ہمیں بہت زیادہ شک ہے۔ تو یہ چوتھی ریفیوزل ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے ہیں تو یہ کہاں سے آئے۔ تو مطلب آپ نے اسٹیٹمنٹ جو بنانی ہے تو بزنس اکاؤنٹ سے آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں پرسنل اکاؤنٹ میں، تو یہ ریزن ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کے پیسے کمپنی کے اکاؤنٹ سے آتے ہیں تو پھر یہ بھی ریفیوزل ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ 5ویں پہ چلتے ہیں، آمدنی کا حساب۔ افسر نے یہ کہنا ہے کہ آپ کا آمدنی کا حساب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کوئی ثابت نہیں کیا۔ تو پھر دوبارہ یہ ریفیوزل بتا رہا ہے یہ اس میں کہ آپ نے سالانہ آمدنی کا یہ دعویٰ کیا کہ آپ کی درخواست میں صداقت پر مزید شک ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ یہ بتا رہا ہے یہ کہ آپ جو مطلب آپ کے جو اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں اس کا جو حساب کتاب ہوتا ہے، ہمیں اس پر کوئی بھی دعویٰ کیسے کیا، ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں بہت زیادہ شک ہے۔ آپ چھٹی ریفیوزل پہ آتے ہیں۔ یہ چھٹی ریفیوزل اس نے بہت زیادہ غلط لگائی ہے، یہ اس کا مطلب حق نہیں بنتا تھا یہ لکھنا، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ نادرہ کا جو آپ نے FRC سرٹیفکیٹ فراہم کیا ہے تو اس میں آپ کے بہن بھائی اور آپ کی فیملی والے پاکستان سے باہر ہیں، یہ کدھر ہیں یہ آپ نے بتایا نہیں، حالانکہ یہ تو ان کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، ہمارے بہن بھائی کدھر ہیں،
ٹھیک ہے، کہاں رہتے ہیں، ملک سے باہر ہیں یا اندر ہیں، تو اس کو پوچھنے کا یہ حق نہیں ہے، اور نہ یہ اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے۔ اپلیکیشن فارم میں یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے بہن بھائی کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں، تو صرف تو یہ ریفیوزل بہت غلط ہے، اس پہ تو پری ایکشن پروٹوکول بنتا ہے۔ چھٹی ریفیوزل اس نے بالکل غلط لگائی ہے۔ پھر نادر کے FRC کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ہم نے پوری کر دی ہے، تو نیکسٹ تو پوچھ رہا ہے کہ آپ کے بہن بھائی، تو اس کو تو حق بھی نہیں بنتا اس کا پوچھنا۔ تو ساتویں جو ہے ریجیکشن لگائی اس نے، پھر دوبارہ وہی بتا رہا ہے کہ مالی اور ذاتی حالات کو درست پر ساتویں جو ریجیکشن اس نے لگائی ہے، پھر دوبارہ وہ یہی بات کر رہے کہ آپ کے مالی اور ذاتی حالات درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس پر مکمل طور پر جو ہے آپ کو برطانیہ کے سفر ارادہ کرنے کا رکھتے ہیں، مگر مدت ختم ہونے پر واپس جائیں۔ مطلب اس کو بہت زیادہ شک ہے کہ اگر آپ یہاں پہ ویزا دیتے ہیں اور آپ وہاں پہ آ جاتے ہیں اور اپنا ٹریول پلان پورا کر لیتے ہیں، واپس اپنے ملک نہیں جاؤ گے۔ تو یہ ساتویں ریزولوشن نے دوبارہ یہ بتایا۔ مطلب اس سارے کی جو تشریح بنتی ہے وہ ایک ہی تشریح بنتی ہے کہ آپ کے مالی اور ذاتی حالات پہ ہمیں بہت زیادہ شک، مطلب جو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں اس کا کوئی خاص ثبوت نہیں ہے، اور جب آپ 24 لاکھ روپے کماتے ہو اس پہ بھی کوئی خاص ثبوت نہیں ہے آپ کا کہ آپ کے یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ پھر وہ دوبارہ یہی پوچھ رہا ہے کہ آپ کے جو 13 لاکھ روپے آپ میں جمع ہوئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں۔ اور جو چھٹی ریفیوز اس نے لگائی ہے بالکل ہی غلط لگائی ہے اس نے، ٹھیک ہے، تو اس پہ پری ایکشن پروٹوکول بنتا ہے۔ تو ابھی آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کا UK کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک پری ایکشن پروٹوکول کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے یہ ریفیوزل غلط لگائی ہیں تو پھر آپ کا پری ایکشن پروٹوکول بنتا ہے، جیسے کہ یہ چھٹی ریفیوزل ہے تو یہ اس نے غلط لگائی، اس پہ آپ پری ایکشن پروٹوکول کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اس کا آپ کے پاس اگر کوئی جواب ہے، جیسے اس نے لکھا ہے کہ آپ نے 13 لاکھ روپے یہ والا کہاں سے لیا، تو اس کا آپ ثبوت دے کے پری ایکشن پروٹوکول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ پوچھ رہے کہ آپ نے FBR میں کوئی ٹیکس نہیں جمع کروایا، تو اگر آپ کے پاس ریٹرن ٹیکس ہے یا پھر آپ دوبارہ سے ریٹرن ٹیکس فل کر کے یہ پری ایکشن پروٹوکول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پری ایکشن پروٹوکول کس طرح کرنا ہے اور کس طرح لکھنا ہے، تو مکمل تفصیل میں ایک ایک لفظ لکھ کے آپ کو تشریح بتاؤں گا، اور کس میل پہ آپ نے اس کو سینڈ کرنا ہے، اس کا کیا پروسیس ہے، مکمل تفصیل میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آج کے لیے اتنی کافی دوستوں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔